بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسلام میں ضرورت مندوں کی حاجت روائی کو دین کا ایک اہم شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا ایک عظیم کار خیر اور باعث اجر و ثواب کا عمل ہے۔ پیغمبر رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا امتیازی اور روشن پہلو مظلوموں کی داد رسی، حاجت مندوں کی حاجت روائی، خدمت خلق اور معاشرے کے مفلوق الحال طبقے کی مدد و اعانت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں جو اسلامی تعلیمات کا دستور ہے اور مثالی منشور کی حیثیت رکھتا ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کی صفات اور علامات بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وہ کھانے کی خواہش اور ضرورت کے باوجود اسے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا ڈر ہے جو بہت سخت اور غصے سے بھرا ہوا ہوگا۔ رمضان المبارک عبادت و ریاضت، اثار و ہمدردی، رب کی رضا کی تلاش اور اس کے قرب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ مومن کے ہر نیک عمل اور نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کے اس اہم شعبے یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو سیراب کرنا، اس کار خیر اور نیک عمل کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ گھبرا کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے باوجود تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ اگر تو عیادت کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا اجر و ثواب یہاں پاتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا تو قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا تو اللہ
اسے روز قیامت مہر بند شراب یعنی نشے سے پاک جنت کا مشروب پلائے گا۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا برہنہ جسم ہونے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنتی پوشاک پہنائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پانی سے اس کی پیاس بجھائی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے 7 خندقوں کے فاصلے پر رکھے گا، اور ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات اور فرمودات سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب اور اس کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہر اس شخص کو جسے تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوں ہی میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی راست گو اور سچے انسان کا چہرہ ہے۔ پہلی بات جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی، لوگو سلام کو رواج دے کر اسے پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے جڑو، رات میں جب سب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ رمضان کریم نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جسے رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے یہ ایام اور پر نور ساتھ ہیں۔ ہم پر رب کریم کا فضل اور احسان اور ایک عظیم انعام ہے۔ رمضان المبارک میں عبادت و ریاضت، اثار و ہمدردی، غم گساری، رب کی رضا اور اس کے قرب کو تلاش کرنے میں ہمیں اپنی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس میں بندہ مومن کے ہر نیک عمل اور نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کے انعام و اکرام کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کی داد رسی فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اسے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا اجر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں فراخی اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اسے اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں
کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان وسائل میسر نہیں ہوتے، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کرا دے۔ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کروائے تو اسے بھی اس کے مثل اجر ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس میں نیکیوں پر بے شمار اجر و ثواب کی نوید سناتے ہوئے روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی فضیلت اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب سے آگاہ فرمایا ہے۔ روزہ افطار کرانے میں ہر فرد کی حیثیت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے عرض کرنے پر کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو اس کی استطاعت اور قدرت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروا سکے، اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی پلا دے۔ رمضان المبارک میں روزہ افطار کرانے کا یہ عمل اور روایت مسلم دنیا کے بیشتر علاقوں میں پوری شان و شوکت سے نظر آتی ہے، بالخصوص عرب دنیا میں، اور خاص طور پر حرمین شریفین کے مقدس مقامات پر سحر و افطار کے بابرکت لمحات اور پر نور ساعتوں میں یہ مناظر عام دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہاں اس کار خیر اور باعث اجر و ثواب عمل میں مسابقت کے مناظر عام نظر آتے ہیں۔ خوش قسمتی سے روزہ افطار کرانے کی یہ اسلامی روایت اب ہمارے ملک میں بھی عام ہے۔ صاحب خیر اور اہل ثروت حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ روزہ افطار کرانا انفاق فی سبیل اللہ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس میں لوگوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو سیراب کرنے کا عمل اور اس کا اجر و ثواب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ غربت و افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی اور بہت سے عوامل کے باعث ہمارے معاشرے میں خودداری، عزت اور سفید پوشی اور اپنا بھرم قائم رکھنے کے اعلیٰ اخلاقی وصف کے حامل افراد نہ تو سوال کرتے ہیں اور نہ کسی سے امید لگاتے ہیں۔ انہیں اپنا مہمان بنانا، انہیں افطار میں شریک کرنا باعث اجر و ثواب اور ایک عظیم نیکی ہے۔ تاہم ایسے بندگان خدا کی عزت نفس اور خودداری کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نیک کام اور نیکی تبھی بارگاہ الہی میں مقبول ہے جب وہ نام و نمود، شہرت و ناموری اور ریاکاری جیسی بری صفات سے پاک ہو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور پرخلوص ہونا نیک اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اس لیے ہم چاہیے کہ ہم
زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا روزہ افطار کرائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیکیاں کرنے کی اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔